آج ہم نظم کی اقسام بلحاظ حیت میں غزل کو سیکھیں گے۔ حیت یعنی بناوٹ، بننے کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے نظم کی اقسام۔ نظم سے یہاں مراد ہے شاعری۔ شاعری کی بناوٹ کے لحاظ سے اقسام میں آج جو چیز ہم سیکھیں گے وہ ہے غزل۔ اب غزل کے لغت میں آپ کو کیا معنی ملیں گے، اس کے لفظی معنی کیا ہیں؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ عورتوں کی باتیں کرنا یا عورتوں سے باتیں کرنا، اور دوسرا شکاری کے ڈر سے یا تکلیف کے وقت ہرن کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے اسے بھی غزل کہا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے غزال ہرن کو کہتے ہیں، تو اسی سے غزل اس کے منہ سے تکلیف کے وقت نکلنے والی آواز یا شکاری کے ڈر سے اس کے منہ سے نکلنے والی آواز کو اسی نسبت سے غزل کہا جاتا ہے، یعنی یہ اس کے لفظی معنی ہے۔ اب جو غزل ہم پڑھ رہے ہیں وہ شاعری کی ایک قسم ہے۔ اس کی کچھ خصوصیات ہیں جو ہم سیکھیں گے، جو ہم ابھی یہاں پر پڑھیں گے، سیکھیں گے کہ کس قسم کی شاعری ہوگی تو ہم اسے غزل کہیں گے۔ اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں گے۔ یہاں پر میں آپ کے سامنے ایک غزل لکھ کر لاتی ہوں۔ یہ میں آپ کے سامنے فیض احمد فیض کی ایک غزل لکھی ہوئی لائی ہوں۔ شاعر کا نام یہاں میں سائٹ پر لکھ دیتی ہوں کیونکہ نیچے جگہ نہیں ہے۔ پہلے اس کو ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے غزل کی خصوصیات سیکھیں گے۔ تجھے پکارا ہے بے ارادہ، جو دل دکھا ہے بہت زیادہ، ندیم ہو تیرا حرف شیریں، تو رنگ پر آئے رنگ بادا، عطا کرو ایک ادائے دیریں، عطا کرو ایک ادائے دیریں، تو اشک سے تر کریں لبادہ، نہ جانے کس دن سے منتظر ہے دلے سرے رہ گزر فتادہ، وہ آئے پرسش کو پھر سجائے قبائے رنگیں ادائے سادہ۔ اب سب سے پہلی جو خصوصیت ہمیں پتہ ہونی چاہیے غزل کی، کہ غزل میں مختلف اشعار ہوتے ہیں، اور ان اشعار کی تعداد 4 سے زیادہ ہونی چاہیے، یعنی کم از کم 5 اشعار ہونے چاہیے۔ اب یہاں پر ان دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ غزل میں مختلف اشعار بھی موجود ہیں اور کم از کم تعداد 5 ہے، 4 سے زیادہ ہے۔ تو دیکھیں، شعر تو آپ کو پتہ ہے 2 مصرے ہوتے ہیں تو ہم اسے شعر کہتے ہیں۔ اب دیکھیں، یہ ایک شعر ہے، یہ دوسرا شعر ہے، یہ تیسرا شعر ہے، یہ چوتھا شعر ہے، اور یہ 5واں شعر ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ میں نے فیض احمد فیض کی غزل کے 5 اشعار لیے ہیں، کچھ ان میں سے اشعار چنے ہیں۔ اس غزل میں اور بھی اشعار موجود ہیں، لیکن یہ 5 اشعار میں نے اس لیے چنے ہیں تاکہ میں آپ کو بتا سکوں کہ ایک غزل کو شاعری کی ایک قسم کو ہم اس وقت غزل کہیں گے جب اس میں کم سے کم 5 اشعار ہوں گے۔ تو یہ 5 اشعار ہیں۔ یہ والا شعر میں نے آخری شعر لیا ہے، باقی پہلے 4 اشعار ہیں، یعنی 4 اور 5 کے درمیان اور بھی بہت سے اشعار موجود ہیں اس غزل میں۔ تو یعنی غزل میں 4 سے زیادہ اشعار ہوتے ہیں، کم از کم 5 اشعار ہوتے ہیں، اور فیض احمد فیض نے یہ جو شاعری لکھی ہے اس میں بھی مختلف اشعار ہیں اور یہ 4 سے زیادہ ہیں، اس لیے ہم اس کو غزل کہیں گے۔ اب یہ تو اس کی ایک خصوصیت ہے، صرف اس وجہ سے غزل نہیں کہیں گے، ایک اور چیز بھی ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ قافیہ۔ قافیہ آپ جانتے ہیں، ہم آواز الفاظ کو کہا جاتا ہے، یعنی ایسے الفاظ جن کی آوازیں آپس میں ملتی جلتی ہوں۔ اب آپ یہ بھی سیکھ چکے ہیں کہ قافیہ ہم کہتے ہیں جب شاعری میں ہم بات کرتے ہیں قافیہ کی تو اس سے مراد ہوتا ہے ہر شعر کے آخر میں آنے والے ایسے الفاظ جو آپس میں ہم الفاظ ہوتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس غزل میں جو اشعار ہیں ان کے آخر میں کون سے الفاظ آ رہے ہیں۔ ارادہ، زیادہ، بادہ، لبادہ، فتادہ اور سادہ۔ اب اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہم آواز ہیں یا نہیں۔ ارادہ، زیادہ، بادہ، لبادہ، فتادہ، سادہ۔ ہم آواز الفاظ ہیں نا، سب کی ایک ملتی جلتی آواز محسوس ہوتی ہے اور دیکھیے ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ قافیہ میں ایک حرف روی بھی ہوتا ہے، یعنی ان قافیہ الفاظ جو ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں ان کا جو آخری حرف ہوتا ہے وہ بالکل ایک جیسا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں ان سب کے آخر میں آپ کو ایک
ایک جیسی آواز والا حرف نظر آ رہا ہے. ہم صوت یا ایک ہی آواز والا حرف یعنی گول ہے، اس کو ہم حرف روی کہتے ہیں. یعنی قافیہ والے الفاظ کے کا آخری حرف جو بالکل ایک جیسی آواز رکھتا ہے، ملتی جلتی نہیں بلکہ ایک جیسی آواز رکھتا ہے، ایک ہی حرف ہوتا ہے، ایک جیسا حرف ہوتا ہے، اسے ہم حرف روی کہتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان ہم آواز الفاظ کے آخر میں بھی حرف روی موجود ہے، تو اس کا مطلب اس غزل میں قافیہ بھی موجود ہے، اس لیے ہی اسے غزل کہا گیا ہے. اب اس کی ایک اور خصوصیت بھی ہوتی ہے غزل کی لازمی، اور وہ ہے مطلع. مطلع کے بارے میں بھی آپ سیکھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ مطلع کیا ہوتا ہے. ایسا پہلا شعر کسی بھی نظم کا یا غزل کا، ایسا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پر ہم غزل کے لیے شرط ہے کہ اس کا پہلا شعر، اس کے پہلے شعر کے جو دونوں مصرے ہیں انہیں ہم قافیہ ہونا چاہیے. اب یہاں پر ہم نے انڈر لائن کیے تھے نا قافیہ، تو اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پہلے شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں قافیہ موجود ہے. اور آپ غور کریں تو باقی جتنے اشعار لکھے ہوئے ہیں ان کے شعر کے آخر میں یعنی دوسرے مصرے کے آخر میں قافیہ موجود ہے، پہلے شعر میں قافیہ نہیں ہے. تو اسی ایسے شعر کو ہم مطلع کہتے ہیں جو غزل کا پہلا شعر ہوتا ہے اور جس کے دونوں مصروں میں قافیہ ہوتا ہے، دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں، اسے ہم مطلع کہتے ہیں. اور یہ بھی غزل کی لازمی شرط ہے، یہ غزل میں لازمی طور سے ہونا چاہیے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیض احمد فیض کی اس غزل میں بھی مطلع موجود ہے. یہ 3 بنیادی شرائط ہیں، لازمی شرائط ہیں. یہ کسی شاعری میں ہوں گی تو ہم اسے غزل کہیں گے. مختلف اشعار ہوں گے، کم از کم 4 سے زیادہ یعنی 5 ہوں گے جو کہ اس غزل میں بھی موجود تھے. قافیہ ہوگا، اس غزل میں بھی موجود تھا، اور مطلع ہوگا، اور وہ بھی اس غزل میں ہم نے دیکھا کہ موجود تھا. اب یہ تو وہ ساری چیزیں تھیں جو لازمی طور پہ ایک غزل میں موجود ہونی چاہیے. اب ہم وہ چیزیں سیکھیں گے جو غزل میں موجود ہوتی ہیں لیکن اگر نہیں بھی ہوں گی تو وہ غزل ہی کہلائے گی. سب سے پہلی چیز ہے ردیف. یعنی ردیف اگر غزل میں ہوگی تو غزل اور زیادہ اچھی لگے گی، لیکن اگر ردیف نہیں بھی ہوگا تو بھی غزل غزل ہی کہلائے گی، اور وہ ردیف کے بغیر بھی غزل اچھی ہو سکتی ہے. یعنی یہ اس کی خصوصیت ہے غزل کی، لیکن لازمی خصوصیت نہیں ہے. اب ردیف کیا ہوتا ہے اس کو ہم ایک مثال سے سمجھیں گے، اور اس کے لیے جو غزل ابھی آپ کے سامنے میں لاؤں گی وہ ایک دوسری غزل ہوگی جو ابھی ہم اوپر سیکھ رہے تھے جس مثال سے، وہ نہیں ہوگی کیونکہ اوپر والی جو غزل تھی فیض احمد فیض کی اس میں ردیف موجود نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی غزل لا رہی ہوں جس میں ردیف موجود ہے. یہ غزل ہے ناصر کاظمی کی. پہلے اس غزل کو پڑھ لیتے ہیں. اس غزل کے میں 4 شعر صرف آپ کے سامنے لائی ہوں، اس غزل میں اور بھی اشعار ہیں. غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، آفتوں کے دور میں چین کی گھڑی ہے تو، میں خزاں کی شام ہوں رت بہار کی ہے تو، ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو. اب ردیف آپ جانتے ہیں کہ شعر کے آخر میں آنے والے وہ الفاظ جو بغیر کسی تبدیلی کے ایز اٹ از دہرائے جاتے ہیں، یعنی ان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں کی جاتی، انہیں بالکل اسی طرح ہر شعر کے آخر میں لکھا جاتا ہے. ایسے الفاظ کو ہم ردیف کہتے ہیں. اور یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے نا شعر کے آخر میں آنے والے الفاظ، یعنی یہ شعر کے سب سے آخری الفاظ ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شعر کے آخری الفاظ کیا ہیں. ہے تو، ہے تو، ہے تو، ہے تو، ہے تو. اب دیکھیں ہر شعر کے آخر میں ہے تو کے الفاظ دہرائے گئے ہیں. اب ردیف کوئی ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ایک لفظ بھی بار بار دہرایا جا سکتا ہے ہر شعر کے آخر میں، اور زیادہ الفاظ بھی دہرائے جا سکتے ہیں، جیسا کہ اس غزل میں 2 لفظ دہرائے گئے ہیں، 2 الفاظ دہرائے گئے ہیں. تو یہاں پہ ردیف ہم کہتے ہیں بغیر تبدیلی کے شعر کے آخر میں آنے والے الفاظ کو. اور ہم نے دیکھا کہ ناصر کاظمی کی اس غزل میں ردیف موجود ہے. اور آپ نے یہ بات بھی آپ نے سیکھی ہے کہ جس غزل میں ردیف موجود ہوتا ہے وہاں پہ ردیف سے پہلے قافیہ لکھا جاتا ہے، یا جو ردیف سے پہلے والا لفظ ہوتا ہے وہ قافیہ ہونا چاہیے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں
ردیف سے پہلے والے الفاظ کو ہم انڈر لائن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد انہیں پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ ہم آواز الفاظ ہیں یا نہیں، قافیہ ہے یا نہیں۔ خوشی، زندگی، گھڑی، کی، اجنبی، اور یہاں پہ ان سب الفاظ کے آخر میں چھوٹی یہ آ رہی ہے، حرف روی آ رہا ہے، تو یعنی یہاں پر ردیف سے پہلے قافیہ موجود ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ناصر کاظمی کی اس غزل میں ردیف موجود ہے اور قافیہ بھی موجود ہے، یعنی ردیف قافیہ تو غزل کی لازمی شرط ہے نا، یعنی غزل میں قافیہ کا ہونا تو بہت ضروری ہے، لازمی ہے، اس کے بغیر تو ہم غزل کہہ ہی نہیں سکتے اس کو۔ تو قافیہ بھی موجود ہے، لیکن جس غزل میں ردیف ہوگا اس میں قافیہ کے بعد ردیف ہوگا، یعنی سب سے آخر میں ردیف ہوگا۔ اب دیکھیں جو پہلے ہم نے غزل دیکھی تھی، پڑھی تھی، اس میں سب سے آخری لفظ قافیہ تھا، کیونکہ اس غزل میں ردیف موجود نہیں تھی، اس لیے آخری لفظ قافیہ ہے۔ اگر ردیف موجود ہوگی تو آخری لفظ ردیف ہوگا، اور جس غزل میں ردیف موجود ہوگا اسے ہم کہتے ہیں مردف غزل۔ تو ناصر کاظمی کی یہ غزل مردف غزل ہے، اور جس غزل میں ردیف موجود نہیں ہوگا اسے ہم کہتے ہیں غیر مردف غزل۔ تو یہاں پہ فیض احمد فیض کی اس غزل میں ردیف موجود نہیں تھا، تو جس غزل میں ردیف موجود نہیں ہوتا اسے ہم غیر مردف غزل کہتے ہیں، لہٰذا فیض احمد فیض کی یہ غزل غیر مردف غزل کہلائے گی اور ناصر کاظمی کی یہ غزل مردف غزل کہلائے گی۔ غزل میں ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اور اسے ہم کہتے ہیں مقطع۔ اب مقطع بھی غزل کا لازمی جز نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ غزل میں مقطع ہو، لیکن بعض غزلوں میں مقطع ہوتا ہے۔ اور مقطع کسے کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو، ایسے آخری شعر کو جس میں تخلص استعمال ہوا ہو، یعنی اگر غزل کا ہر غزل کا آخری شعر تو ہوگا نا، لیکن اگر اس آخری شعر میں تخلص استعمال ہوا ہے، یعنی شاعر کا وہ مختصر نام جو وہ شاعری میں استعمال کرتا ہے، وہ نام اگر اس آخری شعر میں موجود ہے تو ہم اسے مقطع کہیں گے۔ جیسے یہاں پہ یہ ناصر کاظمی کی غزل کا آخری شعر ہے، کیا ہے؟ ناصر اس دیار میں کتنا اجنبی ہے تو۔ اب یہاں پہ دیکھیں اس آخری شعر میں ناصر کاظمی نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، یعنی وہ نام استعمال کیا ہے جو وہ شاعری کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں، تخلص استعمال کیا ہے۔ آخری شعر بھی ہے اور اس میں تخلص بھی استعمال ہوا ہے، لہٰذا ہم اس کو مقطع کہیں گے۔ تو ناصر کاظمی کی اس غزل میں مقطع موجود ہے۔ یہ غزل کا ایک ایسی خوبی ہے جو غزل میں ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی، اور اسی طرح آپ دیکھیے یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو آخری شعر ہے یہ فیض احمد فیض کی اس غزل کا آخری شعر ہی ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں وہ آئے پرسش کو پھر سجائے، قبائے رنگیں ادائے سادہ، یہاں پر فیض احمد فیض نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، لہٰذا یہاں پر یہ غزل کا آخری شعر تو ہے لیکن اس میں تخلص استعمال نہیں ہوا تو ہم اس کو مقطع نہیں کہیں گے۔ مقطع اسی صورت میں ہوگا جب وہ آخری شعر بھی ہوگا اور اس میں تخلص بھی ہوگا۔ آج ہم نے نظم کی اقسام بلحاظ ہیئت میں غزل کو سیکھا ہے۔